یہ 6 نام پارٹی کے اندر جو ہماری 5 رکنی کمیٹی ہے اس کی مشاورت سے دیے گئے تھے. تو ان 6 ناموں میں سے صرف ایک نام کو اندر جانے دیا گیا، فیصل ملک صاحب. اس کے علاوہ 5 نام انتظامیہ نے یا 4 نام اپنی مرضی کے ڈالے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو پچھلے اب 4 ہفتوں سے چل رہی ہے، جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس حوالے سے احتجاج کرتے رہیں گے. احتجاج کی کیا شکل ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں، احتجاج ہم جو بھی کریں، یہ معاملہ اب عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بقا کا ہے. ہم ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی متعدد پٹیشنیں دائر کر چکے ہیں. ہائی کورٹ نے ابھی تک سنوائی نہیں کی. ہائی کورٹ کا اپنا حکم ہے، اس حکم کے تحت ملاقات ہونی تھی. ایک بھی ملاقات اس حکم کے تحت نہیں ہوئی. 3 ججوں پر مشتمل بینچ جس کی رہنمائی یا سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے تھے، اس فیصلے کو تواتر سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ اب ہمارے سامنے جو نظام ابھر کے آیا ہے، یہ مکمل طور پہ لا قانونیت پر مبنی نظام ہے. جیل انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں ہر ہفتے میں 2 بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ اس آرڈر کے تحت لسٹ ہے، آپ ملاقات کرائیے. وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. تو ایک ایسی صورتحال ہے جو صرف کوئی پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جب اس ملک کی ایک بڑی عدالت کے فل بینچ کے فیصلے کے سامنے انتظامی لوگ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کوئی اور طاقت ہے جو ہمیں عمل کرنے سے روک رہی ہے، تو پھر آپ، میں، میری عزت، آپ کی عزت، میرا مال، میری جان، آپ کا مال، آپ کی جان، کچھ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. پھر وہ انتظامیہ کا کوئی بھی اہلکار ہو، وہ پولیس کا اہلکار ہو، وہ کسی اور شعبے کا اہلکار ہو، وہ اگر قانون سے بالاتر کسی قوت کے تابع ہے تو ہم سب پھر ایک آزاد ملک میں نہیں جی رہے. ہم ایک آئین اور قانون کے مطابق قائم ریاست میں نہیں جی رہے. ہم پھر ایک جنگل میں جی رہے ہیں. اور یہاں جو خاموشی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو صحافت پر حملہ ہے، جو آپ کے دوستوں کو حکم آتے ہیں کہ یہ بیان کرنا ہے، یہ بیان نہیں کرنا، آپ خود جانتے ہیں. ہمارے دوست جو اینکر ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا احکامات آتے ہیں، کیسے احکامات آتے ہیں، ان کے مالکان پر کیا دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو کیا ہم اس جنگل اور اس قبرستان کے بیچ کہیں معلق کوئی مخلوق ہیں؟ کیا ہم انسان ہیں، جیتے جاگتے آزاد، جن کی آواز ہے، لب ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں، جو ذہن رکھتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے جو ان واقعات نے کھڑا کیا ہے پوری قوم کے لیے. میں نے آج وہاں اڈیالہ سے کچھ فاصلے پہ جہاں ہمیں روک لیا گیا، دستوں نے روکا، بیچارگی کے عالم میں، وہ خود بیچارے تھے. میں نے کہا تو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح آپ روک سکتے ہیں سڑک پر یہ ناکے لگا کر؟ سر جھکا لیے پولیس والوں نے کہ ہم کیا کریں سر، ہمیں حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ ان کی آوازیں گم تھیں، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں کہ ہم کیا کریں. تو پورا نظام اس وقت پتھرایا ہوا ہے، پورا نظام اس وقت خاموش ہو چکا ہے. اس نظام کے اہلکار اپنے آپ سے شرمسار ہیں. تو آج عمران خان صاحب نے جو جیل میں بات کی، جو ہمارے بھیجے گئے وکیل صاحب فیصل ملک صاحب نے مجھے بتائی، وہ یہ ہے کہ اب اس نظام کو، اس شکست خوردہ نظام کو ضرورت ہے عوام کی تائید کی. اور عوام کی تائید پی ٹی آئی کے ذریعے ہی ممکن ہے، عوام کی تائید عمران خان کے ذریعے ہی ممکن ہے. یہ جیت ہماری ہے. دیکھیے، جو یہ ڈھونگ ہے، جو فریب کا نظام ہے، یہ نظام کامیاب نظام نہیں ہے. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان کی اپنی تاریخ اور اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نوعیت کے نظام بہت جلد دیکھتے آنن فانن زمین بوس ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے. 1970 میں یہ ہوا، اور خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہم نے پھر بھی الیکشن جیتا، 2/3 اکثریت حاصل کی، لینڈ سلائڈ تھی. اور یہ 1970 سے بڑا مارکا ہے. اس وقت تو کم از کم عوامی لیگ کو کیمپین کرنے دی گئی تھی، انہیں سیاست کرنے دی گئی تھی. ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں عوام سے بات نہیں کرنے دی جا رہی. ہم پر پہرے ہیں، ہم پر سختیاں ہیں، ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ہماری ریلیز کو آ کے اہلکار جو ہیں تیوبالا کرتے ہیں. اس کے باوجود عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں. وہ طاقتور نہیں ہیں، ان کا نظام شکستہ ہے، ان کی جڑیں نہیں ہیں، وہ جڑوں کے بغیر ہوا میں معلق ہیں. ایک جھوٹ پر مبنی نظام قائم نہیں رہ سکتا. یہ عمران خان صاحب کا آج بڑا پیغام تھا، اور ان کا یہ پیغام تھا پوری پاکستانی قوم کے لیے.
کہ سب کچھ اب اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ووٹ آپ سے چھینا گیا ہے، آپ کی آزادیاں آپ سے چھین لی گئی ہیں، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو مل کر ریزسٹنس میں جانا ہے، مزاحمت میں جانا ہے۔ ہم نہیں مان سکتے اس نظام کو کہ یہی بس ہمارا مقدر ہے، ہم نے اسی طرح زندگی جینی ہے۔ اس طرح نہ زندگی جینی ہے، نہ صحافت کرنی ہے، نہ وکالت کرنی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وکالتوں کا اب حال ہے اور جو عدالتوں کا حال ہے، ہم وکالت کرتے ہیں، کہاں وکالت کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا عدالت ہے جو ہمیں دیکھتی ہے؟ ہم عدالت کو دیکھتے ہیں اور سب بے بس ہے۔ تو اب ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کے عدالتی نظام کو ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ٹوٹے ہوئے نظام کے تحت جئیں گے ایک تابع قوم کی حیثیت سے، ایک مجبور قوم کی حیثیت سے، یا ہم اٹھیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ عمران خان کا سوال ہے اپنی قوم سے، یہ ہمارا سوال ہے آپ سب سے، اس میڈیا کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے۔ خان صاحب نے اور بھی آج بہت سی باتیں کی جو مجھ تک پہنچی ہیں، تفصیلات آتی رہیں گی، کل بھی ایک انشاءاللہ ہم خالصتاً جو کیسز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیکن خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا جو صورتحال ہماری سرحدوں پر بنتی چلی جا رہی ہے۔ بلوچستان اپنی جگہ، افغانستان کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب براہ راست طالبان حکومت سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمارا جو رویہ تھا وہ رویہ غلط ثابت ہوا ہے۔ جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو ٹرکوں پہ لاد کے بھیجا جو 40-50 سال سے یہاں رہ رہے تھے، بہت سے یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، شادیاں کی، ان کو ہم نے جس طرح بھیجا، مہلت نہیں دی، ایک انسانی طریقہ بھی تھا بھیجنے کا۔ تو ہمیں افغانستان سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری کوئی بھی سرحد محفوظ نہیں ہے، نہ مشرقی سرحد نہ مغربی سرحد۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت سنبھل گئی، کہ انفلیشن کم ہو گئی، افراط زر ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، معیشت کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پچھلے جو 12 مہینے اور جو 24 مہینے گزرے ہیں، ان میں پاکستان کی تاریخ میں کم ترین انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ایک معیشت میں، جس کے نتیجے میں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، ملیں لگتی ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، وہ پاکستان کی کم ترین سطح پہ ہے، لوسٹ انویسٹمنٹ ان ڈیکیڈز۔ تو خان صاحب نے کہا اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ نوجوانوں کو ان کے لیے روزگار کے مواقع بند کر کے یہ کہیں کہ ہم نے چونکہ معیشت کا گلا، نہ قیمتیں بڑھیں گی نہ نوکریاں قائم ہوں گی، یہ کوئی معیشت نہیں ہے، یہ ایک ناکام معیشت ہے، یہ ایک انسان دشمن معیشت ہے۔ ہمیں اس معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب عوام کی نمائندہ حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی قائم ہوں گی۔ جو حالات بلوچستان کے ہیں وہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار دیا جائے گا، جب ان کی بات سنی جائے گی، جب بلوچستان کے وسائل بلوچ شہریوں کے لیے استعمال ہوں گے، ان کو اس دولت میں ان کا جائز حصہ دیا جائے گا۔ جو یہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اس قانون کو قوم پر نافذ کیا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے۔ جب تک خان صاحب ایک آزادانہ ماحول میں اس کو دیکھتے نہیں، جب تک عوام کے حقیقی نمائندے، وہ نہیں جو فارم 47 لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جب تک حقیقی نمائندے اس قانون کو نہیں دیکھتے، بلوچستان پہ ایک قانون مسلط کیا گیا ہے، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ۔ خیبر پختونخوا میں ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں، اور یہ انکار ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اس انکار میں پاکستان کی معیشت کی بحالی چھپی ہوئی ہے۔ اس وقت جو منصوبہ ہے کہ پتھروں کو اٹھا کے ملک سے باہر بھیج دو، اس ملک میں نہ مل لگے، نہ فیکٹری لگے، نہ ریفائنری ہو، نہ سمیلٹنگ پلانٹ ہو جس میں اس معدنیات سے حاصل ہونے والے ذخائر کو استعمال کیا جائے فیکٹریاں لگانے کے لیے، اشیاء بنانے کے لیے، کوئی بھی ایسا منصوبہ اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ پورا یہ معدنیات کے حوالے سے جو نظریہ ہے یہ ایک خام نظریہ ہے، یہ ایک زائل نظریہ ہے، اس میں عوام کی فلاح نہیں شامل۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے، ہمیں ہر لمحے یہ باور کرانا ہے کہ آل از ناٹ ویل۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے جو مصنوعی حالت ہے، پاکستان کے عوام ایک ایسی حالت میں ہیں جو محکومیت کی حالت ہے۔ ہم نے اس مصنوعی حالت کو ختم کرنا ہے، اس محکومیت کو ختم کرنا ہے، ہم نے عدالتوں کو آزاد کروانا ہے، کیونکہ آزاد عدالتوں ہی میں ہماری
فلاح ہے، آپ کی میری فلاح ہے، آپ کی میری عزت اور جان و مال کی گارنٹی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہم سب ایک محکوم قوم رہیں گے۔ تو یہ خان صاحب کی آج کی بڑی بات تھی، اور بہت سی تفصیلات ہیں جو ہم تحریری طور پہ بھی اور مزید ایک قانونی پریس کانفرنس جو ہم کریں گے اس میں بیان کریں گے۔ مجھے خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی میں چیف جسٹس پاکستان کو کل ایک خط لکھوں۔ اس خط میں یہ تمام باتیں ہم درج کریں گے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو سلوک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے، تضحیک ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہم سامنے رکھیں گے۔ ہم عدالتی ضمیر کو پکاریں گے۔ عدالتوں میں پٹیشنیں تو ہم نے کر رکھی ہیں، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جج صاحبان اور عدالت کے ضمیر کو پکارنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔